نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مر جائیں انہیں تم مردہ مت کہو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں سے انہیں روزی بھی ملتی ہے. جو شہید ہیں وہ مرتے نہیں، وہ زندہ رہتے ہیں. کیونکہ میرے بزرگوں، ہماری سال کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کے نواسے کو شہید کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو محرم الحرام کی مہینے کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بہت ہے، کیونکہ میرے بزرگوں خود اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ کے یہاں 12 ہی مہینے ہیں اس دن سے جب سے اس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اور منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے اللہ کہتے ہیں حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں. فلا تظلموا ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. پھر یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں اس میں اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، ایک دوسرے کا قتال مت کرو، جھگڑا مت کرو، اپنے جانوں پر ظلم مت کرو ان 4 مہینوں میں خصوصاً. تو 4 مہینے کون سے ہیں کہ فرمایا محرم الحرام کا مہینہ، جی رجب کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ. یہ 4 مہینے بڑے عظمت والے، اور ان 4 میں سے اور زیادہ کہ محرم الحرام کا مہینہ. جہالت کے زمانے میں بھی صحابہ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی قدر کیا کرتے تھے کہ ان مہینوں میں
جھگڑا فساد نہیں کرتے تھے، احترام کرتے تھے ان مہینوں کا۔ ظہور اسلام کے بعد یعنی اسلام آنے کے بعد تو اور اس کی عظمت بڑھ گئی ان 4 مہینوں کی۔ تو یہ 4 مہینوں میں سے وہی ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ خود اللہ کے نبی کا فرمان ہے، دیکھو حضور کے فرمان سے آپ کو محرم کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی اور فضیلت بھی سمجھ میں آئے گی۔ اصل میں اللہ معاف فرمائے، محرم کا مہینہ ہمارے لیے تو ایسا ہو گیا ہے جو بالکل شرک اور رسومات اور خرافات سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی وہ چیزیں محرم کے مہینے میں زندہ ہوتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ محرم کے مہینے میں وہ اعمال لوگ زندہ کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ حرمت اور عزت والا مہینہ ہے، اس کا احترام کرو۔ احترام کیا ہے کہ ہم احترام اتنا کریں کہ اس مہینے میں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہو جائے، کیونکہ بڑی عزت والا مہینہ ہے، حرمت والا احترام والا مہینہ ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے اسی مہینے میں نہ جانے کتنے خرافات یہ اللہ کے بندے اور بندیاں کرتی ہیں جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے لیے میرے بزرگوں اس سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دیکھو میں محرم کی اہمیت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد اگر روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ محرم کے مہینے کے روزوں کی، ہاں محرم کے مہینوں کی روزوں کی فضیلت۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں محرم کا ایک روزہ 30 روزوں کے برابر، لیکن اللہ معاف فرمائے ان چیزوں سے امت آج دور ہے، اس کو نہیں سمجھے۔ اور فرمایا عاشورہ کے دن کا خصوصاً روزہ، اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ کے ذات عالی سے کہ اس روزے کی وجہ سے گزشتہ سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں ایک روزے کی وجہ سے۔ تو بتاؤ اور دنوں میں روزہ رکھنے سے کتنی، یعنی خصوصاً عاشورہ کی تو فضیلت ہے روزے کی، لیکن اگر کوئی پورے مہینے میں پورا مہینہ سمجھ لو یا کچھ چھوڑ کر کچھ پکڑ کر روزے رکھتا ہے تو کتنا ثواب اللہ کے پاس لینے والا ہوگا، کتنا اجر اللہ کے پاس لینے والا ہوگا، جس کے بارے میں پہلے نبی کا فرمان ایک روزہ 30 روزوں کے برابر کا ثواب۔ تو یہ محرم کی فضیلت ہے، یہ محرم کی مہینے کی اہمیت ہے، اتنی قدر ہے شریعت میں کہ ایسا نہ ہو میرے بزرگوں اس کی ناقدری ہم سے ہو جائے اور اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ بنے۔ اس لیے محرم میں ہم انہی اعمال کو کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ جی رمضان کے روزے ابھی تک فرض نہیں ہوئے تھے، لیکن محرم کے یہ روزے فرض تھے عاشورہ کے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر ان روزوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا کہ نہیں، جس کو طبیعت چاہے رکھ لے، جس کو نہیں چاہے نہ رکھے، کوئی بات نہیں۔ یعنی رمضان سے پہلے یہ فرض تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ جب ہجرت کیے ہیں تو جب آئے تو دیکھا کہ یہود روزے سے ہیں، فرمایا تم کیوں روزے سے ہو؟ کہنے لگے آج عاشورہ کا دن ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے، اور اسی محرم کی 10 تاریخ میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے لشکر سے بچا لیا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ ہم جاننے والے ہیں، اس لیے صحابہ سے کہا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ اور جب دوسرا سال آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محرم کے 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ ایک بڑھا لینا، 9-10 کا کرنا یا 10-11 کا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزہ یہود و نصارہ رکھتے تھے، ایک روزہ رکھ کر ان کی مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 9-10 کر لو یا 10-11 کر لو، 10 کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو یہ اہمیت ہے اس مہینے کی، اس مہینے کی اتنی قدر ہے۔ اصل میں میرے بزرگوں یقیناً یہ مہینہ نواز رسول کی شہادت کا مہینہ ہے، نواز رسول کی شہادت اس میں ہوئی ہے، لیکن نواز رسول کی شہادت سے پہلے بھی اس مہینے میں بہت سارے واقعات انبیاء علیہ السلام کے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ محرم کے مہینے میں بہت سارے واقعات انبیاء علیہ السلام کے ہوئے ہیں، اور یہ نواز رسول کی شہادت سے پہلے بھی یہ مہینہ محترم تھا، عزت والا تھا، لیکن نواز رسول کی شہادت نے اور اس مہینے کو اور تھوڑا عزت والا اور تھوڑا عظمت والا، احترام والا بنایا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف فرمائے نواز رسول کی یاد میں ہم وہ کام کر بیٹھے جس سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، محرم کی فضیلت کو ہم سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، تاکہ ہمارے اعمال محرم کے مہینے میں خصوصاً صحیح ہو جائے اور اللہ کو وہ پسند آ جائے۔ اور جو اعمال اللہ کو پسند آتے ہیں انہی اعمال کی وجہ سے بندے کی مغفرت ہوتی ہے۔ یاد آدمی سمجھے یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ شیطان غلط چیزوں کو ثواب کی نیت سے کرواتا ہے، یہ اچھا کام ہے کر۔ ایک آدمی اگر غلط کر رہا ہے تو ہم اس کو روک سکتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے، اس کو مت کر، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور وہیں پر ایک ایسا ہے جو اس غلط کو ثواب سمجھ کر کر رہا ہے کہ اس سے مجھے اجر ملے گا، تو اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، شریعت کو سمجھیں، اللہ کے احکامات کو سمجھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم سمجھیں کہ میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور اس مہینے میں اور ہر مہینے میں کون سے اعمال اللہ ہم سے کروانا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے اس مہینے میں کیا اعمال رہے ہیں، اس کا احساس بندوں کو ہونا چاہیے۔ ورنہ میرے بزرگوں، ہر غلط چیز کو بھی یہ صحیح سمجھ کر کرے گا۔ جب غلط چیز آدمی صحیح سمجھ کر کرتا ہے تو پھر اس کا اس سے پیچھے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آ جائے گا لیکن آنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے دین کو صحیح سمجھو، دین کو سمجھنا ہے۔ دین کو صحیح سمجھو گے تو عمل بھی صحیح کرو گے، دین کو نہیں سمجھو گے تو اعمال بھی غلط ہو جائیں گے، نکلنے والے اعمال بھی غلط رہیں گے۔ اس کے لیے میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اس کا ہم اہتمام کریں کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، ہمارے نبی کو ہمارے اعمال سے تکلیف پہنچے۔ ہاں جی، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے معمولات کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں میرے بزرگوں کہ صحابہ کی زندگی کا کیا طرز عمل تھا، کیونکہ ہمارے لیے نمونہ وہی ہے۔ ہم دیکھیں گے، صحابہ کو دیکھیں گے، تابعین کو دیکھیں گے، تبع تابعین کو دیکھیں گے، اولیاء اکرام کو دیکھیں گے، بزرگان دین کو دیکھیں گے، اور ان کے تمام وہ اعمال جو حضور تک میل کھا رہے ہیں تو یقیناً اس کو ہم کریں گے، اس کو ہم لیں گے، اور جو نہیں میل کھاتے اس کو چھوڑنا ہے۔ جس عمل کا تعلق حضور سے نہیں ملتا نا، وہ عمل اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہوتا۔
عمل کا تعلق، اس کی نسبت اگر حضور سے مل رہی ہے، یہ اللہ کے نبی نے کیا اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا اور اس پر اجر بھی ملے گا، اللہ اس پر اجر بھی دے گا۔ ورنہ تو آج امت میرے بزرگوں خرافات میں لگ گئی، بدعات اور رسومات میں لگ گئی۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے رسول تم کو بتائے اس کو لے لو، اسی میں کامیابی ہے میری اور آپ کی۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہارے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، اسی میں بھلائی۔ اگر بندہ کہے گا کہ نہیں میں کروں گا تو پھر تیرے لیے نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصان، قبر میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ یہ بات ایمان والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور میرے اللہ میرے نبی کے کون سے عمل کے ذریعے مجھ سے خوش ہوتے ہیں۔ ویسے تو نبی کا ہر عمل ہمارے لیے یہ رہبری ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نجات ہے۔ دنیا میں بھی انشاءاللہ برکتیں رحمتیں اللہ کی رہیں گی، اور آخرت میں یقیناً اللہ کامیاب کرے گا۔ اس کے لیے میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ہمیں خرافات سے بچنا ہے، رسومات سے بچنا ہے، اور دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ کیونکہ میرے بزرگوں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، دین میں ہر نئی بات گمراہی ہے، دین میں ہر نئی بات گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، دین کو سمجھنا اور صحیح سمجھ کر اس کے مطابق ہم عمل پیرا ہو جائے، تاکہ ہمارے زندگیوں کا رخ صحیح ہو اور ہمارے نکلنے والے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوتے چلے جائیں، اللہ کے یہاں قبول ہوتے چلے جائیں۔ صحابہ کا یہ معمول تھا، صحابہ دیکھتے تھے اللہ کے نبی کو کہ حضور جیسے کرتے ویسے کریں گے، اگر تھوڑا بھی کوئی شک ہوتا تو اللہ کے نبی کو پوچھ لیا کرتے تھے۔ یہاں تک فرمایا نہیں کیا حضرت ابو بکر کے بارے میں دیکھو کتنی اتباع کرنے والے تھے صحابہ، کتنی اتباع کرنے والے تھے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا حضرت ابو بکر ویسے نماز پڑھتے تھے جیسے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح تم نماز پڑھو۔ تو حضرت ابو بکر کی نماز ہو بہو ایسی تھی جیسے اللہ کے نبی کی نماز، ان کے اعمال ایسے تھے جو اللہ کے نبی کے تھے، اور کامل اتباع کی اللہ نے کامل کامیابی دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں بھی قیامت تک کے لیے صحابہ کا نام باقی رہا، اور جو ان کے مخالف تھے، جو اللہ کے نبی کو نہیں مانے، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اور کوئی ان کو جانتا پہچانتا تک نہیں۔ لیکن صحابہ قیامت تک آپ کے چرچے چلیں گے، آپ کی سیرت سنائی جائے گی، آپ کی سیرت بتائی جائے گی، کیونکہ آپ نے کامل اتباع کی۔ آپ تمام صحابہ کامیاب ہو گئے یہ حضور کی اتباع سے۔ اس کے لیے میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ہم فکر یہ کریں کہ ہم ہر عمل جب کریں تو دیکھیں کہ یہ حضور سے میل کھا رہا نہیں کھا رہا، ورنہ میرے بزرگوں جاننے والوں سے پوچھے، علماء سے پوچھ کر عمل کرے۔ جس مہینے میں جو اعمال ہمیں مل رہے ہیں اس کی ہم تحقیق کریں کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں اس مہینے میں، یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ نہیں ہے۔ علماء سے پوچھو، معتبر علماء سے پوچھ کر عمل کرو، تاکہ عمل بھی قبول ہو اور اللہ دنیا بھی بنائے، اللہ آخرت بھی بنائے۔ اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، چھوڑنے میں بھلائی ہے، کرنے میں نہیں، پھر کرنے میں پکڑو۔ اس کے لیے میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی موت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی دنیا اور آخرت کے ہر مسائل کو آسان فرمائے۔